باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں نیک صالحہ تقیہ نقیہ پرہیزگار بنائیں۔ زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن زندگی کامیاب زندگی گزر جائے تو یہ زندگی زندگی ہے، اگر زندگی میں کامیابی نہیں تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ میری کافی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوگی، سنا ہے کہ پہلا موقع ہے، آج کی شروعات ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شروعات کو کامیاب بنائیں اور دل میں جو داعیہ پیدا ہوا کہ دین کا نظام ہونا چاہیے، دینی ذوق اور دینی شوق ہونا چاہیے، اگر عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ علاقے کا ماحول بننا، علاقے کو دینی ذوق کے اعتبار سے آگے بڑھانا، اگر یہ دل میں خیال آتا ہے تو یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ اس وقت ماحول جس طرح بنتے جا رہے ہیں اور جس طرح ماحول بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس وقت اس طرح کی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں دینی جذبے کا پیدا ہونا اور دینی شوق پیدا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ خاص کر عورتیں اگر یہ محنت کریں اور کوشش کریں کہ ہمیں اس طرف محنت کرنا اور کوششیں کرنا ہیں اور اس کے بارے میں فکر کرنی ہے، اس کے بارے میں کوششیں کرنی ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی محنت اور آپ کی فکریں اور آپ اپنی زندگی کو بنانے کی جب فکریں کرو گی تو اس کی وجہ سے آپ کے بچوں میں، آپ کے گھروں کے اندر ماحول بنتے چلے جائیں گے۔ میں اکثر ایک واقعہ بتلایا کرتا ہوں اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر پتھر بندھے، کھانا پیٹ میں نہیں گیا، کئی دن گزر گئے کہ پیٹ میں کھانا نہیں۔ ایسے وقت میں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ملتا ہے کہ روٹی آئی، ایک روٹی فاطمہ کے ہاتھ میں، ایک روٹی حسین کے ہاتھ میں، ایک روٹی حسن کے ہاتھ میں اور ایک روٹی علی کے ہاتھ میں اور ایک روٹی باندی کے ہاتھ میں۔ لیکن یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قربان جائیے کہ فقیر مانگنے آیا، روٹی اٹھا کر دے دی۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ میری ماں روٹی اٹھا کر دے رہی ہے تو بچے نے ماں سے کہا کہ امی آپ کیوں اٹھا کر دے رہی ہو؟ تو ماں نے بڑے جذبے کے انداز میں کہا کہ بیٹے کیا بتلاؤں کہ فقیر بھوکا آ جائے، تیری ماں ایسے ہی سو جائے، یہ برداشت نہیں۔ بچے نے کہا امی تم بھوکی ہو، کئی دن گزر گئے، کھانا پیٹ میں نہیں۔ تو کہا کہ بیٹے میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میرے گھر کے آگے فقیر آ جائے، بھوکا چلا جائے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بس فوراً اٹھا کر روٹی دی۔ بچے نے جب یہ دیکھا کہ میری ماں روٹی اٹھا کر دے رہی ہے تو بچے نے یہیں سے تعلیم سیکھی، کہا کہ ماں جب تم اٹھا کے دے رہی ہو تو میں بھی میری روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر دے دیتا ہوں۔ حسین نے بھی دے دیا، حسن نے بھی دے دیا، علی نے بھی اٹھا کر دے دیا۔ بادی نے جب دیکھا کہ پورا گھرانہ، نبی کے نواسے، نبی کی بیٹی، نبی کے داماد بھی اٹھا کر روٹی دے رہی ہے تو ایسے وقت میں کیوں پیچھے رہوں؟ اس نے بھی اٹھا کر دے دیا۔ یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا اور اپنے آپ کو اس طرح اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ بچے نے یہیں سے دیکھ کر سیکھا۔ پوری زندگی حسن حسین سے جو کردار ادا ہوئے
لگتا ہے کہ ماں کی قربانی اور ماں کی محنت تھی کہ جس کی وجہ سے بچے اس طرح بنتے چلے گئے۔ میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو، آپ محنت کرو گی، آپ کوشش کرو گی، آپ ہی کے گھر سے رابعہ بصریہ بن کر نکل سکتے ہیں، آپ ہی کے گھر سے حسین احمد مدنی بن کر نکل سکتے ہیں۔ بچوں کو جب دیکھتے ہیں، بچوں کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، بچوں کی اٹھ پٹانگ کو دیکھتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ گھروں میں ماحول نہیں ہے۔ گھر میں اگر مائیں محنت کرنا شروع کر دیں، گھروں میں عورتیں جب محنت کرنا شروع کر دیں، ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ عورتیں جب محنت کرتی ہیں نا، وہ بہت جلدی اللہ کی تک پہنچ جاتی ہیں، ولایت کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر رونے کا مادہ زیادہ ہوا کرتا ہے، تڑپنے کا مادہ آپ کے اندر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا نا، وہ ایسا نہیں فرمایا کہ باپ کی طرح میرے اندر رحم ہے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ماں جس طرح رحم کھاتی اس سے زیادہ میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ تو تشبیہ جو دی گئی ہے نا، ماں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس لیے پتا چلتا ہے کہ ماں کے اندر محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، ماں کے اندر تڑپنے کا مادہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کے جب آنچل اٹھتے ہیں نا، آپ جب آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے نا، آپ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتی ہو نا، آپ جب روتی اور گڑگڑاتی ہو، یاد رکھنا آپ کا ہاتھ اٹھانا ہو تو آسمان مچل جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ تڑپنا جب لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لوگ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب عورتوں کو روتا دیکھتے ہیں تو قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میری بہن کیوں رو رہی ہو، میری بیٹی کیوں رو رہی ہو، میری ماں کیوں رو رہی ہو۔ ان کا رونا ایک مرد نہیں دیکھ سکتا، ان کا رونا ایک بیٹا نہیں دیکھ سکتا، ان کا رونا ایک بھائی نہیں دیکھ سکتا۔ بہن روتی ہو تو بھائی تڑپ جایا کرتا ہے، ماں روتی ہے بیٹا تڑپ جایا کرتا ہے، بیوی روتی ہے شوہر تڑپ جایا کرتا ہے، گھر کے افراد تڑپ جایا کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا رونا گھر کے افراد، دوسرے افراد، باہر کے افراد دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو کیا اللہ دیکھ پائے گا آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، آپ کا مچلنا، آپ کے آنچل کو پھیلانا، اللہ کے سامنے مانگنا؟ کیا اللہ دیکھ پائے گا؟ اللہ بھی نہیں دیکھ پاتا ہوگا۔ اللہ بھی فرشتے کو کہہ دے گا، دیکھو میری مائیں، دیکھو میری یہ بندیاں رو رہی ہے، میری بندیاں تڑپ رہی ہے، جاؤ ان کی طرف جاؤ۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، گھر کے ماحول بدلتے جائیں گے، علاقے کے ماحول بدلتے چلے جائیں گے۔ اکثر عورتوں کو دیکھا کہ وہ گھروں میں ایسی ماحول بناتی ہیں، گھروں میں ایسے ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں، بچوں کو سمجھاتی ہیں، بیٹے دیکھو باہر جاؤ نا، باہر جانے کے بعد ایسے کھیل نہ کھیلنا، دیکھو باہر جانے کے بعد یہ کام نہ کرنا، دیکھو باہر جانے کے بعد ایسے کام نہ کرنا۔ بچے جب باہر نکلتے ہیں، وہ جب وہ کام کر کسی کوئی بچے کو کام کرتا دیکھتے ہیں، اس بچے نے اس بچے کو کہا کہ تو بھی ساتھ میں چل ہمارے ساتھ کھیل، تو بچہ فوراً کہتا ہے میری ماں نے مجھے نہ کہا ہے، میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، میری ماں نے مجھے بتلایا کہ یہ کام نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی نصیحت کا بہت جلدی اثر انداز ہوتا ہے، ماں کی جو نصیحت ہوتی ہے بچوں کے دل میں جلدی اثر ہوتی ہے۔ اس لیے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اللہ والے، بہت سے علماء، بہت سے صلحاء، بہت سے بزرگان دین، ان کے پیچھے اگر کردار نظر آتا ہے تو ماؤں کا کردار نظر آتا ہے، وہ عورتوں کا کردار نظر آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ گھر کے ماحول بدلتے چلے گئے۔ آج میں آپ لوگوں سے یہی نصیحت کروں گا، میں آج آپ لوگوں سے یہی میں کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ نماز ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ سے خوب روئیں، اللہ سے خوب گڑگڑائیں۔ نماز کے بعد اللہ سے اپنے بچوں کے لیے مانگیں کہ اللہ میرے بچے ہیں، میرے بچے بیچارے محنت کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، اللہ انہیں تو ولایت کا مقام عطا فرما دے۔ ماں جب روئے گی نا، ماں جب تڑپے گی، ماں کے تڑپنے کی وجہ سے یاد رکھو اللہ آپ کے بول کو بہت جلدی سنے گا اور آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے بچوں میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نمازوں کے بعد بھی دعائیں کریں گے، اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے، گھر کے ماحول کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہی عورتیں ہیں جب گھر کے ماحول کو بدلنے کی فکریں کرتی ہیں، اپنے آپ کے اندر یہ نیت کر لیتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ اکثر بیشتر میں نے دیکھا
اکثر و بیشتر یہ موقع ملتا ہے عورتوں سے جب عورتیں جب کہتی ہیں پردوں کے پیچھے سے جب یہ سوال کرتی ہیں کہ مولانا ہم تو بننا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، گھر کا ماحول ایسا ہے، گھر کے ماحول کی وجہ سے ہم بدل نہیں پاتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کیا کریں، ماحول بدلتا نہیں ہے، ماحول بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے شوہر ایسے، ہمارے بچے ایسے۔ تو میں اکثر عورتوں کو کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو آپ کے اندر اتنا کریکٹر ہے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر آپ نیت کر لو نا کہ محبت سے انشاءاللہ بات کریں گے، اپنے شوہر کو محبت سے سمجھائیں گے، اپنے شوہر کو محبت سے بتلائیں گے، تو یاد رکھو آپ کے محبت کے بول گھر کے ماحول کو بدل سکتا ہے، آپ کے محبت کے الفاظ گھر کے ماحول کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یاد آتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو یہی تو بتلایا تھا کہ گھر میں جب شوہر آئے تو بڑی محبت کے ساتھ بات کریں۔ شوہر گھر میں جب داخل ہو السلام علیکم گھر میں داخل ہوا، بیوی نے بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا اور پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی تو نہیں، کوئی حالات تو نہیں آئے، باہر کوئی پریشانی تو نہیں آئی، اور ان کو محبت اور پیار کے ساتھ بٹھائیں اور محبت اور پیار کے ساتھ کھانے میں ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، محبت دے پیار دے۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ جب عورتیں اس طرح کی محبت اور پیار دیتی ہیں، گھر میں اس طرح کا ماحول بدلنے کی کوشش کرتی ہیں تو گھر کا ماحول بدلتا چلا جاتا ہے۔ اکثر بیشتر مجھے یہ واقعہ بھی ملا کہ میں نے کئی جگہ جاتا ہوں تو مجھے بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ ہماری عورتیں نے ایسی محنت کی اور ایسی کوششیں کی کہ ان کے کرنے کی وجہ سے میں شراب میں تھا، میں نے شراب چھوڑ دیا۔ ایک فرد مجھے کہنے لگا میں نے اپنی عورتوں کی وجہ سے میں نے گناہ کے کام چھوڑ دیے، میں نے اپنی عورتوں کی وجہ سے میں یہ کام کرتا تھا، اس کام کو میں نے چھوڑا، اس لیے چھوڑا کہ میری اہلیہ نے مجھے اس طرح سمجھایا اور میری اہلیہ اس طرح کی محنتیں کرتی ہیں، میرے لیے خوب دعائیں کرتی ہیں، میرے لیے خوب کوشش کرتی ہیں۔ تو اکثر و بیشتر دیکھا کہ عورتوں کی وجہ سے گھروں کا ماحول بدلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بہت قیمتی ہیں، آپ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے روئے بھی، اللہ سے گر گڑائے بھی، اللہ سے کہے بھی کہ انشاءاللہ اللہ میں اپنے آپ کو اب بدلنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو اب بدلنا چاہتی ہوں، اللہ میں نیک بننا چاہتی ہوں، اللہ میں تقیہ نقیہ پرہیزگار بننا چاہتی ہوں، میں میرے بچوں کو بھی نیک بنانا چاہتی ہوں، میں میری بچیوں کو بھی نیک بنانا چاہتی ہوں، میں گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتی ہوں، میرے ہی گھر سے انشاءاللہ حسین احمد بدری بن کے نکلیں گے، میرے ہی گھر سے انشاءاللہ قاسم نانوتوی بن کر نکلیں گے، میرے ہی گھر سے انشاءاللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن کر نکلیں گے، میرے ہی گھر سے ایک نیک اولیاء متقی تقیہ نقیہ پرہیزگار افراد نکلیں گے۔ اللہ میں انشاءاللہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گی اور میں خوب دعا کرتی ہوں اللہ مجھے بھی بدل دے، میرے گھر کے ماحول کو بھی بدل دے۔ اکثر عورتیں جب یہ نیت کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں تو یاد رکھو ان کے اس دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اس رونے کی وجہ سے اللہ اس ماحول کے گھر کے ماحول کو بدل دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے دعوت و تبلیغ کے موقع پر، گھر سے نکلے بنگال کے سفر میں، اور جب وہاں سے لوٹیں تو ماں سے آ کر کہنے لگے امی میں کیا بتلاؤں۔ امی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بولے کیا بتلاؤں، میں جب سفر میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، کئی لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ تائب ہوئے اور اپنے گناہوں سے یہ کہا کہ انشاءاللہ اب میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ امی یہ واقعات دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کیا کام لیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے معین چشتی کی طرف دیکھا اور معین چشتی کی طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگے بیٹا میں کیا بتلاؤں، یہ تیرا کمال نہیں، یہ کمال تو میرا ہے۔ بس معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی ماں سے پوچھا امی کمال تمہارا اس میں کیا ہے؟ میں سفر میں نکلا، لوگ میرے سے بیعت ہوئے، لوگ میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اور سفر تو میں نے کیا، تھکان میں نے برداشت کی، سب کام میں نے کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ کمال تمہارا نہیں کمال میرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ماں نے عجیب بات کہی، ماں نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، جب بھی میں نے دودھ پلایا تو میں نے وضو کر کے دودھ پلایا، اور وضو کر کے دودھ پلانے کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت دے دی کہ تو جہاں بھی نکلتا ہے لوگ تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں، تیرے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے چہرے میں وہ تاثیر عطا کر دی کہ تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، لوگ گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ماں جب اپنے آپ کو بدلتی ہیں تو گھر کے ماحول بدل جایا کرتے ہیں، گھر کے ماحول بدل جایا کرتے ہیں، بچوں میں ولایت کا مقام آ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کے بچپن میں ان کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ بچہ جب بھی اسکول جاتا تھا، مدرسے جاتا تھا، مدرسے سے آنے کے بعد بھوک لگتی تھی تو ماں یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا مصلی بچھا لو، مصلی بچھا کر دعا مانگو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے رو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو گے اللہ دینے والا ہے۔ بچہ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا اللہ سے مانگتا، ماں پیچھے اٹھا کر اس کو روٹی دے دیا کرتی۔ بچہ جیسے ہی نماز پوری کرتا روٹی اٹھاتا اور کھاتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا۔ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، ایسے کرتے کرتے کئی دن گزر گئے کہ بچہ آتا، مصلی بچھاتا اور مصلی بچھانے کے بعد ننھے منھے ہاتھ کو اٹھاتا اور ہاتھ کو اٹھانے کے بعد دعا مانگتا اور مانگنے کے بعد اچانک ماں پیچھے سے روٹی رکھ دیا کرتی یا چیزیں رکھ دیا کرتی یا کھانا رکھ دیا کرتی، وہ بچہ کھانا کھاتا اور سو جایا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کسی کام سے نکل گئی، اسے یاد نہیں رہا، کام میں بھول گئی کہ وقت ہو گیا بچے کا، بچہ مدرسے سے آ چکا ہوگا۔ بچہ آ گیا، جیسے ہی گھر میں آیا، گھر میں آنے کے بعد دیکھا کہ ماں تو نہیں ہے اور جا کر اس نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ کہتے ہیں کہ ماں کو یاد آیا کام کے بعد کہ بچہ گھر میں آ گیا ہوگا، دوڑتے دوڑتے گھر آئی اور گھر میں آنے کے بعد جب دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، بچے کے قریب گئی اور بوسہ دینے لگی، اس کے چہرے کو چومنے اور چاٹنے لگی اور بیٹے کو اٹھایا، کہا میرے لال اور میرے مننے کیا ہو گیا، تم سوئے ہو، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو کہا امی 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 آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جب بھی مدرسے سے آنا اور مدرسے آنے کے بعد اپنے مصلی کو بچھا دینا، مصلی کو بچھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے مانگ لینا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ میں بھی آیا تھا گھر میں اور گھر میں آنے کے بعد میں نے دیکھا ماں تو نہیں ہے گھر میں نے مصلی بچھایا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اللہ سے کہا اللہ اللہ گھر میں ماں بھی نہیں ہے، میں گھر میں ہوں، اللہ تو ہی کھانا دینے والا ہے، ہر وقت کھانا دیتا ہے، اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے۔ میں نے گھر میں دیکھا مجھے کھانا کہیں ملا نہیں، ایک جگہ روٹی کا ٹکڑا ملا، میں نے اسے کھایا، لیکن ماں قسم کھاتا ہوں اس جیسے روٹی کا ٹکڑا آج تک مجھے نہیں ملا جس طرح مجھے یہ رزق ملا ہے۔ بس یہ کہنے کے بعد ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ماں نے بچپن سے اس کے پیچھے ایسی محنت کی، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا نے انہیں خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانا ہے۔ یاد رکھو جو مائیں محنت کرتی ہیں، کوششیں کرتی ہیں، بچوں کی بھوش کی فکریں کرتی ہیں، اللہ ان کے گھر کے ماحول کو بدل دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ عورتیں جو ہے نا ماحول کو بنائیں۔ اکثر و بیشتر گھروں میں دیکھا گیا بچے موبائلوں میں لگے ہیں، بچے کھیل کود میں لگے ہیں، مائیں کچھ کہہ نہیں پاتی ہے۔ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے، ماؤں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، لیکن مائیں بھی ڈرتی ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر کہیں موبائل نہیں دیں گے تو بچے باہر نکل جائیں گے، کھیلنے لگ جائیں گے، باہر کھیلنے لگیں گے، شریر بچوں کے ساتھ لگ جائیں گے اور ان کی وجہ سے بگڑنے کا مسئلہ ہے، بچے بگڑ جائیں گے۔ اس لیے گھر کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل دے دیا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ موبائل سم میں قاتل ہے بچوں کے لیے۔ بچوں کو ابھی سے موبائل دو گے بچوں کا ذہن بگڑے گا، بچے بگڑتے چلے جائیں گے، بچوں کی ذہنیت بگڑتی چلی جائے گی۔ بلکہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کو باہر نکالے اور کہے کہ بچوں کھیلو، کچھ ٹائم تو بچوں کو باہر کھیلنے دینا چاہیے، اس میں بچوں کی صحت بھی بنتی ہے۔ اکثر و بیشتر مائیں کہتی ہے کہ بھائی بچے باہر جائیں گے تو بچے بگڑیں گے، بلکہ آپ نصیحت کرو بچوں کو، بچوں سے کہو کہ بیٹے باہر نکلو نا، شریر بچوں کے ساتھ نہ ملنا، روزانہ آپ نصیحت کرو گے اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو گے نا تو یاد رکھو بچے ایک نہ ایک دن نیک بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن بچوں کو باہر کھیلنے دینا چاہیے، کچھ دیر تو باہر کھیلے، عصر کے بعد اسے مغرب تک کے باہر بچے کھیلے تاکہ ان کے اندر باڈی بنے، ان کے اندر صحت ہو، ان کے اندر تقویت ملے، ان کے باڈی کے اندر فٹنس آئے اور بچے باہر کھیلیں گے تو ذہن بھی کھلے گا۔ لیکن ہمارے بچے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں اور موبائل میں لگنے کی وجہ سے، اسکرین میں لگنے کی وجہ سے بہت سے بچوں کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے، ذہنیت بھی خراب ہوتی ہے اور ان کے ذہن بھی خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھا گیا موبائل تو بہترین انداز میں چلا لیتے ہیں، انہی بچوں سے پوچھو کلمہ لا الہ الا اللہ پوچھو، کتابوں کے بارے میں سوال پوچھو، کچھ نہیں آتا۔ پہلے دیکھا گیا کہ 6 سال کے بچے 7 سال کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو جایا کرتے تھے،
بہت سے بچوں کے بارے میں ایسا سنا کہ بچے چھوٹے تھے لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیا کرتے تھے. میں خود اپنا واقعہ بتلاتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے کئی مرتبہ قصے سنائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, بچپن میں کئی واقعات بتلائے. ان واقعات کو سنتے سنتے میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے. میں نمازیں پڑھتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, اللہ سے روتا تھا. 6 سال کی عمر میں یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں نے بہت کم یہ واقعہ بتلایا. آج مجھے یہ یاد آیا تو میں یہاں بھی واقعہ بتلاتا ہوں. میں تحدیث بن نعمت کی نعمت کے طور پر بتلاتا ہوں. 6 سال کی عمر میں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد میں نے امی سے کہا, امی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. میں ملاقات کے بعد میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بات نہیں کی اور کہا کہ مجھے کچھ کام ہے, میں جا رہا ہوں, بعد میں ملوں گا. تو میں رونے لگا, تڑپنے لگا, مچلنے لگا, اور میں نے امی سے کہا, امی مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بہت دیر تک بات نہیں کی؟ تو امی نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہاری سنت میں کچھ کمی ہو. تو کہ ماں اس طرح ہوا کرتی ہے, اس طرح توجہ دلایا کرتی ہے. مجھے کہا کہ سنت میں کچھ کمی ہو, اس لیے تم کیا کرنا, ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دھونے کے وقت آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ دھونا. آپ جب نماز پڑھیں, نماز کو سنت کے طریقے پر نماز پڑھنا. آپ جب گھر میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے گھر میں داخل ہونا, بائیں پیر سے گھر سے باہر نکلنا. مسجد میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہونا, باہر نکلو الٹے پیر سے نکلنا. ٹوائلٹ میں جاؤ الٹے پیر سے داخل ہونا, سیدھے پیر سے نکلنا, دعائیں پڑھنا, سب سنتوں پر عمل کرنا. جب یہ سکھایا تو میں اس پر عمل کرنے لگا, بہت سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا, دعائیں کرتا تھا, روتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زیارت ہو. تو یاد رکھو, جب مائیں نیت کرتی ہیں, مائیں گھر میں ماحول بدلنے کی کوشش کرتی ہے. آج ہمارے بچوں کو پوچھا جاتا کہ بچوں کیا ہوا, تو بچے کا اکثر و بیشتر کہانی سناتے ہیں کہ رات کو سویا تو میں نے رات کو سونے کے بعد صبح اٹھنے کے بعد وہ بچہ خواب سناتا ہے, کبھی ہیرو کے واقعات سناتا ہے, کبھی کس کے واقعات سناتا ہے, کبھی کس کے واقعات سناتا ہے, کبھی کس کے واقعات سناتا ہے. لیکن ان کے منہ سے, ان کی زبان سے کبھی یہ واقعہ نہیں ملتا کہ میں نے آج نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو, آپ لوگ ماحول بدلنے کی کوشش کرو, آپ لوگ اچھے بننے کی کوشش کرو, اپنے گھر کے ماحول بدلنے کی کوشش کرو تو گھر کے ماحول بدلتے چلے جاتے ہیں. بچوں کے بارے میں محنت کریں, کوشش کریں کہ بچی تھوڑی سی بڑی ہو, اس عمر تک پہنچ جائے کہ اس کی عمر ہو جائے تو ان کے سروں پر دوپٹہ رکھ دیں اور انہیں کہیں کہ بیٹی یاد رکھو, آپ فاطمہ کا واقعہ سنائیں, اب عائشہ کا واقعہ سنائیں, ان کے سامنے سمیہ کا واقعہ سنائیں, تڑپنے کا واقعہ سنائیں, ان کے مچلنے کا واقعہ سنائیں. انہیں کہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے قربان کیا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بنایا تھا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو من و سلوہ اتار سکتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تو ان کے لیے کھانے اتر سکتے تھے. لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ پیٹ میں پتھر بندھے ہیں. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ اچانک کے روٹی کھا رہی تھی, روٹی جیسے ہی منہ کی طرف لے گئی, اچانک کچھ خیال آیا, روٹی کو ہاتھ سے ہٹایا اور فوراً اس کو اپنے کپڑے میں باندھا, اور کپڑے میں باندھنے کے بعد فوراً گھر پہ آئی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر, اور کہا ابو کئی دن گزر گئے, پیٹ میں کھانا نہیں گیا, دل میں خیال آیا کہ میں کچھ کھاؤں. جیسے روٹی آئی اور میں کھانے ہی جا ہی رہی تھی کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ابو کے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا ہوگا, اس لیے ابو میں تمہارے پاس آئی ہوں, یہ روٹی لے کر آئی ہوں. بس اللہ کے رسول نے جب یہ دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے اور کہنے لگے میری جان قربان ہو اللہ پر, میں کیا بتلاؤں کہ میری بیٹی میں کئی دن گزر گئے, میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا. بیٹی نے وہ روٹی اٹھا کر ابو کی طرف بڑھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے رسول چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر کئی چیزیں مانگ سکتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی نے فاطمہ سے کہا کہ دیکھو ابو کے پاس کچھ آیا ہے, مال غنیمت آیا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ مل جائے, جاؤ تم ابو سے جا کر کہو. کئی دن گزر گئے, پیٹ میں کھانا نہیں گیا. فاطمہ دوڑ کر آئی, ابو کے پاس آئی. ابو نے پوچھا کیوں آئے ہو, تو کہا کہ کئی دن گزر گئے, ابا کچھ آیا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں. باپ نے, اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا فاطمہ آپ کہے تو میں یہ دے دوں, اگر تم کہے تو اس سے اچھی چیز بتلا دوں. فاطمہ نے کہا بہت اچھی بات ہے, اس سے اچھی چیز مجھے چاہیے. تو کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں. جب یہ لفظ کہا فاطمہ فوراً اٹھ کے چلی گئی. یہ لفظ نہیں کہا
ابو میں تو کھانا لینے آئی ہوں، پیٹ میں میرے کھانا نہیں گیا ہے اور تم مجھے یہ دے رہے ہو۔ ماں بیٹی نے یہ نہیں کہا بلکہ فوراً اٹھ کے چلی گئی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو دعا مانگ کر ساری چیزیں کر سکتے تھے۔ تو یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو اسلام گھرانے میں پیدا کیا ہے، اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے محنت کر رہی ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ مسلمانوں کو توڑ دے۔ وہ کسی کے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں، عیسائی کے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں، یہودی کے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ ہندوؤں کے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کو کمزور بنایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیم تھی کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ تو برداشت کر سکتے تھے کہ ہم کٹ جائیں، ہم مر جائیں، ہر چیز برداشت کریں گے، ہم جیل میں چلے جائیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان پر سودا کرنا چاہیں، اسلام اور ایمان پر کوئی سودا کروانا چاہے، ہم اس سودے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اسی پر مر مٹیں گے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیے تو اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اسلام گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم نے جب آنکھ کھولا تو آنکھ کھولنے کے بعد ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھایا گیا، اذان دی گئی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ شروع سے ہماری مائیں بھی نماز پڑھتی ہوئی ملی، ہمارا باپ بھی نماز پڑھتا ہوا ملا، اس گھرانے میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام گھرانے میں پیدا کیا، لیکن ہمیں اسلام پر بھی مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے اب اسی طرح دنیا سے چلے جائیں، نہیں پتا کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے سوال پوچھ لیا اور اللہ نے پوچھا کہ دیکھو اللہ نے پوچھا کہ دیکھو میرا نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ میں تو پتھر بن گئے تھے، لیکن تم بتلاؤ کہ تمہارے پیٹ پر کب پتھر بندے؟ تم نے اسلام کو تو اپنی زندگی سے نکال دیا، ایمان کو تو اپنی زندگی سے نکال دیا، لیکن تم نے اپنے آپ کو بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کی، گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کی، مکان کو بہتر کرنے کی کوشش کی، دکان کو بہتر کرنے کی کوشش کی، گاڑی اچھے لینے کی کوشش کی، لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے آج نیت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں تقیہ بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم سب اللہ سے دعا کریں، اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑائیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لیں، ایک ساتھ نیت کریں، اللہ سے دعا کریں اور سچے پکے دل سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور آج جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں میں سب سے کہوں گا آپ لوگ نیت کرو، انشاءاللہ ہم بھی بدلیں گے انشاءاللہ، اور اپنے علاقے کے اندر انشاءاللہ اس کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ گھر کے اندر عورتوں کو جمع کریں گے اور عورتوں کو جمع کرنے کے بعد کہیں گے انشاءاللہ ہم دین کی باتیں سنیں گے، انشاءاللہ دین کی باتوں کو سنیں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوتیں ہوگی، ایک ساتھ مل کر اللہ سے دعا بھی کریں گے اور ساتھ مل کر نیت بھی کریں گے کہ کس گھر میں کتنا ماحول بدلا اور کس گھر میں کتنا ماحول نہیں بدلا، اس کی فکر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کی نیتیں کرو گے، ماحول بدلنے کی کوشش کرو گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ علاقہ بدلتا چلا جائے گا، ان علاقے کے اندر ماحول بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو تقیہ نقیہ پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس گھر کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے اللہ اس گھر کو بھی قبول فرمائے، ان گھر کے افراد کو بھی قبول فرمائے، ان کی عورتوں کو بھی قبول فرمائے، ان کی بچوں کو بھی قبول فرمائے، سب کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نیک بننے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، جتنی میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں بڑے درد کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہا کر، زور سے آواز نہ نکالے، بس آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے اور خوب رو رو کر اللہ سے مانگے۔ اللہ کو رونے والی بندی اور بندے بہت پسند ہوا کرتے ہیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا
اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، کہاں جائے کدھر جائے مولا، بہت گناہ کیا مولا۔ اللہ زندگی اللہ غفلت میں گزری ہے مولا، زندگی غفلت میں گزری۔ اگر ابھی اللہ فرشتہ آ گیا نا، ہماری روح کو کھینچ لیا مولا، آنکھوں کی روشنائی کو چھین لیا مولا، زبان کی اللہ طاقت کو کھینچ لیا، ہاتھ پیر کی طاقت کو کھینچ لیا، آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا مولا، جواب کے لیے کچھ نہیں ہے مولا۔ بہت زندگی گناہوں میں گزاری مولا، بہت زندگی گناہوں میں گزاری، کیا بتلائے اللہ، کہاں جائے کدھر جائے، کس سے کہے، کون ہمارا ہے مولا؟ آپ ہی ہمارے رب ہے اللہ۔ ایک نگاہ ڈال دے مولا، ایک نگاہ ڈال دے مولا۔ مولا یہاں عورتیں جمع ہے مولا، بڑے دل سے آئی بیٹھی ہے مولا، بڑے درد کے ساتھ آ کر بیٹھی ہے مولا۔ انہیں اللہ گھر میں کام کرنا ہے تو کام بھی کر سکتی تھی مولا، لیکن سب کام کاج کو چھوڑ کر صرف آپ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی مولا، کہ دین کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، نبی کی باتیں ہوگی۔ اللہ اس درد کے ساتھ آئیے مولا، اللہ ہمیں آپ قبول فرما لیجئے مولا، ہم سب کو نیک بنا دیجئے مولا، اللہ متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے مولا، میری مائیں اور بہنوں کو قبول فرما لیجئے مولا، انہیں تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دیجئے مولا، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ان کی زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے مولا۔ اے رب کریم، دنیا پوری کوشش کر رہی مسلمانوں کے پیچھے مولا، ہم بھی مولا اپنے آپ کے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں مولا۔ دنیا محنت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ توڑ دیں، لیکن ہم اپنے آپ کو توڑنے کے پیچھے لگے مولا۔ گناہ ہم ہی کر رہے مولا، غیبت ہم ہی کر رہے مولا، چگلی ہم ہی کر رہے مولا، حسد ہم ہی کر رہے مولا، بغض ہم ہی کر رہے مولا، ریاکاری ہم ہی کر رہے مولا، جھوٹ ہم ہی بول رہے مولا، دغابازی ہم ہی کر رہے مولا، دھوکہ ہم ہی دے رہے مولا، فریبی ہم ہی کر رہے مولا، عیاشی ہم ہی کر رہے مولا، مکاری ہم ہی لوگ کر رہے مولا، اللہ گندے کام ہم ہی کر رہے مولا، ہر خراب کام ہم ہی کر رہے مولا، آنکھوں سے گناہ ہم ہی کر رہے مولا، زبان سے گندے بول ہم ہی بول رہے مولا، اللہ رشتہ داروں کو ہم ہی توڑ رہے مولا، اللہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم ہی اڑا رہے مولا، ہر گناہ کے کام ہم ہی کر رہے مولا۔ اللہ 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 کہاں جائے مولا، کدھر جائے مولا، ہمارا کوئی نہیں ہے مولا۔ آج سچے پکے دل سے آئے مولا، ایک نظر ڈال دے مولا، ایک نظر ڈال دے مولا، گناہ بہت کیا مولا، آج معاف کر دیجئے مولا، ہماری زندگی کو دھو دیجئے مولا، ہماری زندگیوں کو دھو دیجئے مولا۔ بچہ جب ماں سے بلکتا ہے نا تو ماں بھی اپنے چھاتی کو پھیلا دیتی ہے مولا، ہاتھ کو پھیلا کر کہتی ہے اپنے چھاتی سے چمٹا لیا کرتی ہے مولا۔ ہم بھی مولا آپ کے سامنے رو کر مانگ رہے مولا، آپ بھی اپنے پاؤں کو پھیلا کر ہمیں آج معاف کر دیجئے مولا۔ کچھ نہیں ہے مولا، خالی دامن ہے مولا، زندگی مولا ملیا میٹ ہو چکی مولا، گناہ کر کر کے تھک چکے مولا، بہت گناہ کیا مولا، بہت گناہ کیا مولا۔ ہو سکتا ہے دنیا نے نہ دیکھا ہو، لیکن آپ سب جانتے ہیں مولا، آپ کے سامنے آئیں گے تو مکاری کھل جائے گی مولا۔ اے اللہ، وہاں ہماری مائیں بھی ہوگی مولا، ہمارے بھائی بھی ہوں گے مولا، ہماری بہنیں بھی ہوگی مولا۔ کل قیامت کے دن اگر آپ نے اللہ سب کے سامنے ہمارے گناہ کو کھول کے رکھ دیا مولا، ہماری عزت کی دھجیاں نکل جائے گی مولا۔ کوئی ہو نہ ہو مولا، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں گے نا مولا۔ مولا اللہ کے رسول نے اگر دیکھ لیا، کہا میرا امتی، میں نے تیرے خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، میں نے راتوں کو اٹھ کر امتی امتی کی دعائیں مانگی، او میرا امتی تجھے کیا ہو گیا، تو نے میرے سینے کو توڑا ہے، میرے سینے کو دکھایا ہے مولا۔ مولا اللہ اللہ اللہ، کسی کا دل دکھے نہ دکھے، میرے نبی کا دل دکھے گا مولا، ہمیں برداشت نہیں ہے مولا، اب ہمیں بدل دیجئے مولا،
بدل دیجئے مولا، میری ماں اور بہنوں کو بھی آپ قبول کر لے مولا، مولا ہم سب کو معاف کر دیجئے مولا، اب زندگی تبدیل کر دیجئے مولا، مولا نیک بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے مولا، پرہیزگار بنا دیجئے مولا، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ کاروبار میں پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ رزق میں پریشانیوں کو دور فرما، تجارت میں پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کسی بھی اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا، مولا اللہ کوئی بیچارہ کتنے ایسے بھی ہوں گے مولا جو رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں مولا، اللہ ان کو یا اللہ کوئی تجارت نہیں مل پاتی ہوگی مولا، اللہ ان کے تجارت کے آسان سبیل پیدا کر دیجئے مولا، بہت سے لوگوں کو جیل میں قید بند کر دیا گیا مولا، ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا مولا، بیچارے بے قصور ہے مولا، مائیں رو رہی ہے مولا، مائیں رو رہی ہے مولا، بیویاں رو رہی ہے مولا، بچے بلک رہے ہیں، عید کا دن آتا ہوگا، بچے ماں سے کہتے امی ابو کب آئیں گے، کئی دن گزر گئے امی ابو جیل سے ابھی تک نہیں آئے، ماں اسے دلاسا دیتی ہوگی، کہتی کہ بیٹا تم مصلح بچھاؤ، اپنے ننھے منھے ہاتھ کو اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اور جیسے بچہ مصلح بچھاتا ہوگا اور اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوگا، زارو قطار روتا ہوگا، تو ماں بیچاری کونے میں جا کر تکیے کے نیچے سر رکھ کر زارو قطار روتی ہوگی مولا، بہت سے لوگ جیل میں بند ہیں مولا، ہم تو مولا اچھے کھانا کھا کر سو رہے مولا، ہمیں رونا نہیں آ رہا مولا، ہمیں تو یا اللہ ہمیں تو ان کے لیے آگے نکل جانا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہ کر سکے تو اتنا تو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مصلح بچھا کر ان کے لیے دعائیں مانگے مولا، اللہ رونے والا بنا دے مولا، لوگوں کے لیے تڑپنے والا بنا دے مولا، اللہ آج ان کو مارا جا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی مارا جائے، اللہ اس سے پہلے ہماری حفاظت فرما لیجئے مولا، اللہ اب ماں کے سامنے بچے کو چھینا گیا مولا، اور ماں کے سامنے بچے کو مار دیا گیا، ماں تڑپتی رہ گئی، بچے کے سامنے ماں کو کھینچا اور ماں کو کھینچنے کے بعد ماں سے زنا کیا اور اسی کو وہیں قتل کر دیا، بچہ روتا رہ گیا کہ میری ماں کو چھوڑ دے، میری ماں کو چھوڑ دے، میری ماں کو چھوڑ دے مولا، مولا امت مسلمہ بیچاری مر رہی مولا، بہت ظلم ہو رہا ہمارے مولا، محمد کی امت پر بہت ظلم ہو رہا مولا، محمد کی امت کو مارا جا رہا، میرے نبی بہت روئے امت کے لیے مولا، اس امت کو مارا جا رہا ہے مولا، اللہ کل نبی نے پوچھ لیا میری امت کو مارا جا رہا تھا تم کیوں سوئے پڑے تھے، مولا ہمیں ان کے لیے رونے اور تڑپنے والا بنا دیجئے مولا، ہمیں ان کے لیے نکلنے والا بنا دیجئے، اتنا نہ ہو سکے تو رونے والا تو بنا دیجئے مولا، تڑپنے والا بنا دیجئے مولا، ہر شخص کو قبول فرما لیجئے مولا، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما لیجئے، نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع فتنہ سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، رزق کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنی بھی دعائیں ساری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے بعافیت ساری دعاؤں کو اپنی رضامندی خوشنودت قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔